دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنگ حنین کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ دوستو، فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں جنگ حنین ہوئی۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں حق و باطل کا یہ معرکہ بھی بڑا ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی اور کفار صرف 4,000 تھے۔ بعض صحابہ کی زبان سے یہ نکل گیا کہ جب جنگ بدر واحد میں باوجود اقلیت اور بے سر و سامانی کے ہم فتح یاب ہو گئے، تو آج جب کہ ہم اکثریت میں ہیں اور ہتھیار و سامان کی بھی کوئی کمی نہیں، بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ آج تو ہماری فتح یقینی ہے۔ خداوند کریم کو مسلمانوں کا اپنی اکثریت پر گھمنڈ کرنا پسند نہیں آیا، اور مسلمانوں کو سبق دینے کے لیے کہ مسلمان تعداد اور ہتھیار و سامان کی کثرت سے فتح نہیں پاتا، بلکہ مسلمان ہمیشہ خداوند قدوس کی امداد اور نصرت سے فتح یاب ہوتا ہے۔ اچانک خداوند کریم نے کچھ ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ لشکر اسلام کو شکست فاش ہو گئی، اور 12,000 اسلامی فوجیں قبیلہ حوازن کی تیر اندوزی اور نگہانی حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ نکلیں۔ قرآن مجید نے لشکر اسلام کی بدحواسی اور بغداد کا نشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، یعنی تم لوگ حنین کے دن کو یاد کرو، جبکہ تمہاری کثرت تعداد نے تم لوگوں کو گھمنڈ میں ڈال دیا تھا، لیکن تمہاری اکثریت نے تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، اور چوڑی زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی اور تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ دوستو، جنگ حنین میں تیروں کا میہ برس رہا ہے اور 12,000 فوجیں فرار ہو چکی ہیں، لیکن اس حالت میں بھی ایک پیکر مقدس ثابت قدم ہے، جو تنہا ایک فوج، ایک عالم، بلکہ مجموعہ کائنات ہے۔ آپ عین میدان جنگ میں اپنے سفید خچر پر سوار ہیں، اور عباس بن عبد المطلب خچر کی لگام مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہیں۔ آپ برابر آگے بڑھ رہے ہیں اور زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہیں: میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عین اسی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو حکم دیا کہ تم انصار و مہاجرین کو آواز دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بلند آواز تھے، انہوں نے نعرہ مارا: اے گروہ انصار! اور رسول کی اس پکار پر لوگ اس تیزی سے دوڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے کشمکش کی وجہ سے نہ دوڑ سکے وہ گھوڑوں سے اتر کر دوڑے، جو زرہوں کے بوئے سے جلدی جلدی نہ دوڑ سکے وہ زرہوں کو اتار پھینکتے ہوئے اتنے تیزی سے دوڑے جس طرح نیل گائے اپنے بچے کی آواز پر بے قرار ہو کر دوڑتی ہے۔ دم زدن میں 12,000 کا بھاگا ہوا لشکر ماہ رسالت کے گرد حالہ کی طرح پرے جما کر کھڑا ہو گیا، اور ایسی جانثاری کے ساتھ جم کر لڑنے لگا کہ چشم زدن میں لڑائی کا رنگ بدل گیا، اور آسمان سے فرشتوں کی فوج فتح مبین کا تحفہ لے کر اتر پڑی۔ بہت سے کفار قتل ہوئے، کچھ بھاگ نکلے، جو رہ گئے گرفتار کر کے رسیوں میں جکڑ دیے گئے، جس کا منظر قرآن کریم نے ان لفظوں میں پیش کیا ہے، یعنی شکست کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکون قلب کا سامان اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرما دیا، اور ایسے لشکروں کو اتارا جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو عذاب دیا، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ دوستو، غور کیجئے کہ 12,000 کا لشکر جب دشمنوں کی تیر اندوزی اور اچانک حملوں سے پسپا ہو کر انتہائی بے ترتیبی کے ساتھ بھاگ نکلا، اور ایسی بھگدڑ مچ گئی تھی کہ چوڑی زمین تنگ ہو چکی تھی اور کسی کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ پریشانی و بدحواسی میں ایک دوسرے کو خبر نہیں تھی، مگر اس بدحواسی اور بھگدڑ کی حالت میں بھی جب خدا کے رسول کی پکار ان کے کانوں میں پڑی تو بغیر ایک لمحہ تاخیر کیے دفعتاً 12,000 کا لشکر اس تیزی کے ساتھ پلٹا کہ گھوڑے سے اتر کر پیدل دوڑے، یہاں تک کہ ہلکا بدن کے ہونے کے لیے زرہ اور سامان جنگ کو بھی پھینک دیا، تاکہ رسول کی پکار پر دوڑنے میں ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہ ہو، کیونکہ خدا کے اس فرمان پر ان کا ایمان تھا، یعنی اے ایمان والو، تم جہاں بھی رہو اور جس حال میں بھی رہو، لیکن جب اللہ اور رسول تمہیں پکارے تو تم دوڑ پڑو اور حاضر ہو جاؤ۔